قلعہ اسلام گڑھ کا راز، ایک پہلوان جسے انعام میں پورا گاؤں مل گیا۔ سکھوں کے دور حکومت کی ایک سچی کہانی۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب صرف ایک کشتی جیتنے پر انعام میں پورا گاؤں دے دیا جاتا تھا؟ اور یہ کوئی کہانی نہیں، یہ واقعہ جڑا ہے اسلام گڑھ قلعہ کے ساتھ، جہاں آج بھی مٹی کے نیچے ایک تاریخ سانس لیتی ہے۔ گجرات کا علاقہ صدیوں سے صرف ایک شہر نہیں رہا بلکہ ایک راستہ رہا ہے، کشمیر، لاہور اور شمالی علاقوں کو ملانے والا۔ اسی راستے پر واقع تھا کوٹ رنگن، ایک ایسا مقام جہاں مسافر نہیں بلکہ قافلے رکتے تھے، گھوڑے آرام کرتے، لوگ سانس لیتے، لوگ تھوڑی دیر دم لیتے اور خبریں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی تھیں۔ اسلام گڑھ ایک بلند ٹیلے پر بنا ہوا صرف ایک قلعہ نہیں تھا، یہ ایک انتظامی مرکز تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وڑائچ جٹوں کے 84 دیہات کا مرکز بھی رہا، اور پھر وقت کے ساتھ یہ ایک مضبوط قلعے میں بدل گیا، جہاں طاقت اور اختیار دونوں کا فیصلہ ہوتا تھا۔ تاریخی کتابوں کے مطابق 1870 میں اسلام گڑھ کے قریب ایک بڑا کشتی کا دنگل سجا۔ لوگ یہ کشتیاں دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں۔ مقابلہ صرف کھیل نہیں، عزت کا سوال بن چکا ہوتا ہے، اور اسی دنگل میں کوٹ رنگن کا ایک شخص میدان میں اترتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ مقابلہ اس کی قسمت بدلنے والا ہے۔ ایک کے بعد ایک وہ اپنے تمام حریفوں کو گراتا جاتا ہے، تماشائی خاموش، پھر اچانک شور، اور آخر کار وہ جیت جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس کی طاقت سے متاثر ہو کر اس وقت کے سکھ حکمران نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو آج بھی حیران کرتا ہے۔ اسے پورا گاؤں اسلام گڑھ انعام میں دے دیا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ واقعی سچا واقعہ ہے؟ تاریخی ریکارڈ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس دور میں زمینیں انعام کے طور پر دی جاتی تھیں، بہادری اور کارکردگی کو سراہا جاتا تھا، مگر اس خاص واقعے کی مکمل تفصیل زیادہ تر لوک روایت میں ملتی ہے۔ یعنی یہ کہانی سچ بھی ہو سکتی ہے اور وقت کے ساتھ اس میں رنگ بھی بھرے گئے ہوں گے۔ دراصل اسلام گڑھ کے ارد گرد کوٹ رنگن نامی کوئی گاؤں نہیں ہے جو کشمیر جانے والے راستے پر ہو۔ کتاب میں درج کوٹ رنگن غالباً کوٹ رانجھا ہے، جسے برطانوی مصنف نے مقامی تلفظ کو غلط سمجھ کر مختلف انداز میں لکھ دیا ہو۔ انگریزی سپیلنگ سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی۔ اب اگر ہم دیکھیں، کوٹ رانجھا جلال پور جٹاں کے قریب ہے، قدیم راستوں، کشمیر، شمالی راستوں کے قریب واقع ہے، تاریخی جغرافیہ سے مطابقت رکھتا ہے۔ یعنی کوٹ رانجھا جغرافیائی طور پر کوٹ رنگن کی تفصیل سے مکمل طور پر میچ کرتا ہے۔ اس واقعہ کو بیان کرنے میں دوسری غلطی سن کی ہے۔ اس واقعہ میں سن 1870 بتایا گیا ہے، جو بالکل خلاف حقیقت ہے، کیونکہ 1849 میں سکھوں کی انگریزوں کے خلاف جنگ میں ہونے والی دوسری اور آخری جنگ میں سکھوں کو شکست ہوئی، جس کے بعد انگریز پورے پنجاب پر قابض ہو گئے، جس کے نتیجہ میں قلعہ اسلام گڑھ بھی انگریزوں کے تسلط میں آ گیا تھا، اور 1870 میں اسلام گڑھ قلعہ انگریز ڈپٹی کمشنر کے کنٹرول میں تھا۔ وہاں سکھ حکمران ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا اس واقعہ کی مکمل حقیقت کو ایک طرف رکھتے ہوئے دو باتوں کی درستی ضروری ہے۔ پہلی تو یہ کہ گاؤں کا نام ممکنہ طور پر کوٹ رانجھا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ یہ واقعہ ممکنہ طور پر راجہ گجر سنگھ بنگی کی حکمرانی 1765 سے لے کر 1849 کے درمیان کا ہے، کیونکہ گجرات کا علاقہ 1787 تک گجر سنگھ بنگی کے پاس، اور اس کے بعد 1810 تک اس کے بیٹے صاحب سنگھ بنگی کے پاس رہا، اور پھر 1810 سے 1849 تک رنجیت سنگھ کی زیر نگرانی رہا۔ لیکن اس کہانی کی اصل طاقت اس کے سچ یا جھوٹ میں نہیں، بلکہ اس پیغام میں ہے کہ ایک زمانہ تھا جب طاقت، عزت اور زمین آپس میں جڑی ہوئی تھی، اور ایک دنگل کسی کی زندگی کا رخ بدل سکتا تھا۔ آج اسلام گڑھ کے ٹیلے خاموش ہیں، کوٹ رانجھا کے راستے سنسان ہیں، لیکن اگر آپ غور سے سنیں تو شاید آپ کو اب بھی سنائی دے ڈھول کی وہ آواز اور ایک پہلوان کی سانس جس نے ایک گاؤں جیت لیا تھا۔ اگر آپ ایسی مزید حیران کن اور کم معلوم تاریخی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل